وعدد معلوماتک وبارک وسلم. یہ پلر کے جو چھپ کے بیٹھے ہیں تو گزارش ہے کہ آپ ذرا ادھر آئیں تھوڑی دیر کے لیے. تو گزارش ہے پلر کے قریب جو میرے احباب ملے، میرے دوست، میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، ذرا قریب آئیں. سولہویں پارے کے اندر ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا. موسیٰ علیہ السلام آپ کیا سنیں کبھی یہ بات کہ کیا دنیا کے اندر مچھلی جس کو تل دیا گیا ہو، تل دیا گیا اور سالن بنایا گیا زندہ ہوئی بول کے سنے آپ؟ سنے کیا؟ تو لیکن اللہ کے ولی جہاں ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جہاں ہوتے ہیں وہاں ہر مردہ چیز زندہ ہو جاتی ہے. یہ تو مچھلی ہے، اگر انسان بھی دل مردہ ہے ولی کی صحبت میں رہے تو زندہ ہو جائے. ولی کی صحبت میں رہے تو وہ واقعہ سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا. تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہے کہ مجھ کو اس روئے زمین پر کسی نے ان سے سوال فرمائے، اس روئے زمین پر آپ سے بھی کوئی زیادہ جاننے والا ہے تو وہ کیا کریں؟ اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے اپنی طرف کریں. تو وہ یہ کہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی اب جاننے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ بولا ایسی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ بولا کہ دیکھو آپ سے بھی بڑا کوئی جاننے والا ہے، تم خضر کے پاس جاؤ علیہ السلام. خضر علیہ السلام کے بعد جو بنے وہ تم سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں، تم سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں. تو یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ہم سے بڑا کوئی ہے تو اس کے پاس جا کر علم سیکھنا. کیا سیکھنا بھائی؟ علم سیکھنا چاہیے. یہ بات معلوم ہو رہی ہے. اور ہم سے بھی بڑا کوئی ہے، ہم سے بھی بڑا کوئی ہے. اب سب سے بڑا کون ہے؟ وہ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے کیسا ملتے؟ اب اس زمانے کے اندر گوگل میپ بھی نہیں تھا، گوگل بھی نہیں تھا. ملنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا دیکھو تم توشہ بنا رہے ہو، اس توشے کے اندر مچھلی ہونا. انہوں نے کیا کرے؟ مچھلی بنا لیے. اور مچھلی کے بڑے شوقین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. مچھلی بنا لیے. بنانے کے بعد جو ہے اس کو تلے، کاٹے. ظاہر بات ہے مچھلی بنانے کے لیے کاٹنا پڑے گا، کاٹے تو زندہ رہتے مر جاتے. بنائے توشے میں چلے. اب زمانہ چلنے کا تھا، چلے 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 تھک کر کیا ہو گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور اپنے خادم کو بولے دیکھو میرے کو یاد دینا، میرے کو اٹھا دینا. جب اٹھائیں کے بعد کیا ہوا؟ ذرا آگے چلے تو بھوک لگی. تو خادم کو بولے توشہ دو. خادم بولا توشہ کہاں ہے؟ بولے توشہ کہاں ہے؟ جہاں سو گئے تھے وہیں چلے گیا. تو حضرت موسیٰ بولے چلو یہ شیطان بھلا دیا. تو جیسا چلے تھے وہی قدم کے نشان پر پیچھے آ گئے. تو وہاں دیکھیں کہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو کے سمندر میں چلے گئی، دریا میں چلے گئی. تو وہاں دیکھیں تو اللہ کے بندے حضرت خضر تھے. اب حضرت خضر پہلے بولے موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. بولے تمہاری میری دوستی نہیں ہو سکتی، نہیں رہ سکتے. بولے نہیں. بولے اللہ کا حکم ہے.
تم جو ہے مجھ کو صحبت میں رکھ لو، رکھ لو، صحبت میں رکھ لو. نبی تھے، نبی کی بات سننا بھی ضروری تھا. سنیں، اچھی بات ہے. تو کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر رہنے لگے. ایک دن کیا ہوا، سفر کرتے کرتے ایک راستے سے گزرے. سفر کرتے کرتے دریا تھا، دریا میں ایک کشتی میں بیٹھے. اب وہ کشتی نہیں تھی، وہ جو کشتی تھی نہیں تھی. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ بھی بیٹھے، خضر بھی بیٹھے، بیٹھے بیٹھے دریا میں ذرا آ گئی کشتی. تو حضرت خضر کیا کرے، کشتی کو سوراخ کرنے لگے. اب ظاہر بات ہے سوراخ کرے تو پانی اندر آتا، پانی اندر آتا. تو حضرت موسیٰ بولے کیا کر رہے تم، یہ ڈبا دیتے کہ اندر ہمارے تو سمندر میں. بولے تو بولا میں بھی تم کو، میں جو بھی کام کروں خاموشی اختیار کرنا، پوچھنا نہیں جب تک میں یہ بولتا نہیں. اب بولے حضرت موسیٰ بولے معافی چاہتا ہوں، اب ایسا کوئی پوچھوں گا نہیں، لیکن تم میرے ساتھ میں رکھو. اچھی بات ہے. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، ذرا آگے وہ کشتی سے پار ہو کر آگے چلے گئے. تو دیکھیں کہ ایک بچہ تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، بڑا پیارا بچہ تھا. قرآن نے بھی بیان فرمایا، بڑا پیارا بچہ تھا. وہ بچے کو کیا کرے، کھیل رہا تھا. دیکھ کے کیا کرے، بلائے اس کو، بلا کے زور سے مارے بچے کو. حضرت خضر مارتے ہی بچہ مر گیا. خیر بات ہے، بچہ مرا، اچھا خوبصورت ہو تو ہم کو بھی برا لگتا، ہم کو بھی کیا ہے برا لگتا. حضرت موسیٰ کو رہا نہیں گیا. حضرت موسیٰ بولے، غصے میں آ گئے، تم نے معصوم بچے کو مار دیا، معصوم بچے کو مار دیا. ایک بچے کو، معصوم بچہ تھا، اس کو مار دیا، بڑا پیارا بچہ تھا، مر گیا وہ. تو حضرت خضر بولے میں کیا بولا تھا تم کو، جب تک میں کوئی بات نہیں بولوں سوال نہیں کرنا مجھ سے، سوال نہیں کرنا. اب اس کے بعد تم سوال کریں گے تو تمہاری میری جدائی ہو جائے گی. تمہارا راستہ دیکھو، ہم ہمارا راستہ دیکھو. اچھی بات ہے. حضرت موسیٰ بولے اچھی بات ہے، میرے کو یاد نہیں تھا. اب ایک بستی میں گئے، جا کے دیکھے تو بستی والوں کو کھانا مانگے، ہم دور سے آ رہے ہیں تو کھانے دو. تو بستی والے دینے سے انکار کرتے، کھانا نہیں دیا. ضیافت کرو، بولے نہیں کریں. ذرا آگے گئے، بستی میں دیکھے دیوار جو ہے گری ہوئی تھی، ایسا ٹیڑھی ہو رہی تھی دیوار. انہوں کیا کرے، وہ دیوار کو سیدھی کرے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں مل کے تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا. جلال والے تھے موسیٰ علیہ السلام، بڑے جلال والے. بولے ہم بستی والوں کو کھانا مانگے، کھانا نہیں دیا کرو، ضیافت کرنا کرو، بولے نہیں کرے. اور تم یہ دیوار بنتے بنے ہو بستی والوں کی، یہ بستی والوں کی دیوار بنتے بنے. جلال آیا تو بولے خضر بولے تم میں دونوں نہیں رہ سکتے ہو، تم ہر بات پہ سوال کریں گے تو نہیں رہ سکتے ہو، تمہاری میری جدائی ہے، بس اتنا سا. لیکن اب میں وہ کاما کیوں کر رہا ہوں، اپنے سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے کہنے پہ کر رہا ہوں. ذرا سن کے چلے جاؤ، ذرا سن کے چلے جاؤ. میں وہ کشتی کو جو سوراخ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ غریب مزدوروں کی کشتی تھی اور ان کا گزر بسر، ان کے خاندان کا، بیوی بچوں کا گزر بسر اسی پہ تھا. کشتی ادھر سے لے جانا، ادھر لانا، گزر بسر تھا. وہ کشتی نہیں تھی اور دریا کے ادھر کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا. وہ ہر اچھی کشتی کو دیکھ دیتا تو ہڑپ لیتا. تو میں اس کے اندر عیب اس واسطے بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ نہیں دینا، ان کا گزر بسر چلنا. اور وہ بچے کو جو میں مارا ہوں اس لیے مارا ہوں کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ تھا. اور اس کی محبت میں ماں باپ آ کر ایمان سے ہاتھ دھو کر بیٹھتے، اس لیے بچے کو مارا. اور تیسرا واقعہ وہ جو دیوار تھی، وہ دیوار جو گر رہی تھی، دیوار جو بنے ہم اس لیے بنے، وہ دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا. ان کے ماں باپ دفن کر کے مر گئے
تو میں یہ چاہتا تھا اللہ کے حکم سے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ خزانہ بچوں کو مل جائے جوان ہونے کے بعد، اسی لیے وہ دیوار کو بنا۔ یہ چیز نہیں جانتا۔ ایک علم ہوتا ہے عطائی اور ایک علم ہوتا ہے لدنی، علم لدنی۔ اللہ نے حضرت خضر کو علم لدنی عطا فرمایا، علم لدنی۔ تو میں چند باتیں تیز پڑھوں گا کیونکہ واقعہ بڑا طویل ہو گیا ہے۔ کتاب اللہ کی مخالفت پر ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں جو مذہبی تقدسات اور علماء مشاہد کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، تم اگر اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اس پر نہیں چلیں گے نا، تو ظالم بادشاہ مسلط کرتا ہے۔ ظالم بادشاہ اللہ تعالیٰ مسلط کرتا جو تمہارے علماء کی بھی قدر نہیں کرتے اور تمہارے مشائخ کی وہ قدر نہیں کرتے۔ کتاب چلنا اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا بھائی، بھلائی کرتے رہنا والدین کے ساتھ۔ ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے جسم کی کھال کو ادھیڑ کر ان کی چپل بنا دو، تب بھی ماں باپ کا ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ماں باپ کے ساتھ بلند آواز سے، زور آواز سے بات کرنے کو منع فرمایا۔ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رب راضی ہے تو باپ کو دیکھو، باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں میں نے بنو رضا ربی فی رضا الوالدی، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ تم اچھا کام کریں، تمہارے باپ راضی ہیں تو سمجھو کہ اللہ بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ اور رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینا چاہیے۔ رشتہ دار، مسافر، مسکین، غریب، محتاجوں کو ان کا حق دینا، حق نہیں ماننا۔ مال کو فضول خرچی میں نہیں اڑانا، مال جو ہے فضول خرچی میں نہیں اڑانا۔ مثال کے طور پر ہماری ضرورت 1000 روپے میں ہوگی، ہماری شادی ہے بچی کی 1 لاکھ میں ہوگی، ہم 5 لاکھ خرچہ کر رہے ہیں۔ یہ جو 5 لاکھ خرچہ کر رہے ہیں نا، 4 لاکھ ایکسٹرا، وہ پوچھ ہوگی کر کے اللہ کے بارے میں۔ وہ تو چھوڑو پیسے ہیں، لیکن اگر تم اپنے کام، اپنی آنکھ اور اپنی زبان میں کو اسراف کریں گے، اس میں بھی اسراف کریں گے، تو کل کے دن اللہ تعالیٰ کچھ کرے گا، ہمارے کچھ کرے گا۔ آنکھ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ کان سے تم نے اللہ کا کلام سنا یا غیبت سنی یا گانے سنے؟ آنکھ سے فلم بینی کی یا تم نے اللہ کے کلام کو پڑھا یا اللہ کی تم جو ہے نعمتوں کو دیکھ کر شکر گزاری کرے؟ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ بخل نہ کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کے پچھتانا پڑے۔ دیکھو میانہ روی، درمیان کا راستہ اختیار کرنا۔ اتنا تک ہے کسی کو خیرات ہی نہیں کرنا، اور خیرات کرے تو دوسروں سے مانگنا پڑنا، وہ بھی نہیں۔ اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھنا، اپنی بیوی بچوں کے لیے اور جو اپنے ماتحت ہیں ان کے لیے بھی رکھنا، اور جو ہے نا بخل بھی نہیں کرنا، کنجوسی بھی نہیں کرنا۔ ہم 100 روپے خیرات کر سکتے ہیں، 100 روپے کرنا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہیں، اللہ بڑا مالک ہے۔ ہاں بیٹا تم اتنے بڑے سبھی ہیں، مالک ہے، خیرات کرنے بعد میں دوسروں کو اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کو مانگنا پڑا نہیں۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اللہ رزق دینے والا ہے، تم کو بھی دے گا، ان کو بھی رزق دینے والا ہے۔ کسی جاندار کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، کسی جاندار کو نہ قتل کر دے رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے کسی جاندار کو۔ ہاں آپ کھانے کے لیے حلال کر رہے ہیں اس کو، وہ الگ بات ہے۔ کسی بھی جانور، اور کھانے کے لیے 100 جانور نہیں ہے،
وہی چیز جو شریعت میں جائز ہے، وہی ہے جو شریعت میں جائز ہے۔ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہیں کرنا چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ناپ تول پورا کرنا چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ بڑھو۔ بولتے رہے بھائی خطرناک ہے جی، خطرناک ہے، آپ تحقیق کریں بھی کیا بول رہے ہیں آپ؟ جو زبان سے تم لفظ نکال رہے فرشتہ لکھ لے رہا، اچھا بولے تو اچھا لکھنا، برا بولے تو برا لکھ لے رہا۔ کسی کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے کچھ بولنا نہیں، تحقیق نہیں کرتے نہیں بولنا۔ اگر الزام لگا دیا کوئی بھی بلو بالفرض اگر کوئی آدمی مان بھی دیا تو اس کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا نہیں۔ کسی کے اوپر آپ جھوٹی تہمت لگائیں تو اللہ تعالیٰ تم کو وہ تہمت کے اندر مبتلا کر دیتا۔ اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ چلنا کیسا ہے؟ بولا نہیں تمہارے مکر کرنے پر سے چلنا کیسا ہے؟ پہلے بولا چلنا کیسا ہے؟ بولے نہ چل رہا پہلوان اپنے مسلس دکھا کے چلتا رہے، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جم کرتے ہیں ٹی شرٹ پہنتے ہیں، یہاں تک ہی پہنتے ہو کہیں کو آما دکھنا بولو بیٹا 15 دن جلوہ لگے نا پورے آما ختم ہو جاتے، سمجھ رہے؟ اللہ دیا حفاظت کرنا، اللہ دیا تو کیا کرنا بھی حفاظت کرنا، یا اللہ کی نعمت ہے، لیتا نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا مطلب بارے کے اندر ہے وَلَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم اکڑا تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا نہ آسمان کی بلندی کو پہنچ سکتا، نہیں تو اکڑ کے چلا زمین پہ، زمین پھٹتی کیا؟ زمین پھٹتی، اکڑ کے چلا تو کیا بلندی کو پہنچتا؟ تو جتنا ہے اتنا رہتا نہیں، تو اس لیے چلے تو عاجزی سے چلنا، جھک کر چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا۔ آخر میں دوبارہ کہہ دیا گیا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ ہمیں اپنے اس عہد پر سورہ کہف کی روشنی میں ہمارے کا ایمان و مادیت درپیش ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ دینے والا ہے، اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ دوسری اہم اور ضروری بات جو آپ سے کرنی تھی، آج ہم نے 16ویں پارے کے اندر پڑھی، ذوالقرنین بادشاہ تھے، یہ قوم تھی یاجوج اور ماجوج، اس کا واقعہ ہم جو ہے 16ویں پارے کے اندر پڑھے۔ یاجوج اور ماجوج تھی قوم، تو وہ قوم ایسی تھی انسانوں کو کھا لیتی تھی، چھوٹی بالکل چھوٹی کتنی 1 سے 1.5 بالش تھی قوم، اتش تھی، انسانوں کو، جانوروں کو، بستیوں کو، پورے فصلہ پورے کھیتا کھا لیتی تھی۔ تو لوگ ظلم سے بچنے کے لیے کیا بولے، حضرت ذوالقرنین تھے بادشاہ تھے، ان کو بولے کہ ان کا کیا بندوبست کرو، انہوں بولے تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کیا کرے، تانبے کی دیوار بنے، تانبے اور دوسرے لوہا وغیرہ ملا کے دیوار بنے، اور وہ دیوار کے اندر وہ قید ہیں، کون؟ یاجوج اور ماجوج قوم ہے، اس کے اندر ہے۔ انہوں کیا کرتے، روزانہ دیوار چھاڑتے ہو، آدھی ہو گئی نا تو پھر کیا کرتے، شام ہو جاتی چھوڑ کے چلے جاتے، اب دوسرے دن آئے تو دیوار پھر پوری ہو جاتی، ایسی چل رہا سلسلہ اور قیامت تک چلے گا۔ قیامت کے قریب قرب قیامت وہ لوگ کیا کریں گے، ایک دن ایسا کریں گے انشاءاللہ کل ہم یہ دیوار کو ختم کریں گے، بولے تو دیوار رک جاتی، آدھی رہی، وہ دیوار کیا رہتی، آدھی رہتی، وہ دیوار آدھی رہتی۔ اب دوسرے دن کیا کرتے وہ دوران آئے تو
آدھی چاٹ کے پوری ختم کر دے، پوری دنیا میں آ جائے. اور ایسے رہتے خطرناک لوگ، اتنی طاقت رہتی ہے، ایسا گلا پکڑے کسی آدمی کا، کہتے ہیں 1 فٹ کے رہتے لوگ، گلا پکڑے مارے تو مر جاتا، اتنی طاقت رہتی ہے. تو ظلم کرنے بادشاہ جو ہے ان کو بند کریں. اور دوسری بات، مادی وسائل پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا. کہیں پر بھروسہ رکھنا بھائی؟ مادی وسائل، پیسہ ہے میرے پاس کاروبار ہے، میرے پاس جاب ہے، میرے پاس صلاحیت ہے، میرے پاس فلاں ہے، اس پر بھروسہ نہیں رکھنا. یہ سب چیزیں ہیں اختیار کرنا، لیکن بھروسہ کس پر رکھنا؟ کس پہ رکھنا بولو؟ آج ایک چیز نہیں مل رہی، اس وجہ سے بولوں میں آپ کو نہیں مل رہی. آج آدمی کیا سمجھ رہا ہوں، میں جاب کر رہا ہوں تو کما رہا ہوں، میں دکان ہے تو کھا رہا ہوں، میں نوکری کر رہا ہوں تو کھا رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں تو کھا رہا ہوں بول کے بول رہا ہوں. ارے وہ ارے تیرے کو اللہ تعالیٰ جو صلاحیت دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. کمانے کی صلاحیت نہیں دیتا اللہ، تیرے رزق میں برکت نہیں دیتا تو کہاں سے کھا سکتا تھا؟ نہیں. ایک بات، نیک لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے. ایک اہم بات ہے، بول کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھو بارگاہوں پہ جاتے نا، دعا مانگنا، دعا مانگنا. میں اس سے پہلے بھی بولا ہوں زکریا علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نیک لوگوں کے پاس گئے تو دعا مانگنا. تو معلوم ہے نیک ہے، جا کے دعا مانگنا. کیوں؟ ان نیک لوگوں کی وسیلے سے اور ان کی صحبت کی برکت سے اللہ دعا قبول کر لیتا. اور وہاں جو تبرکات رہتے نا، وہ کھانا سواد نہیں اٹھانا، پھول کی بتی ہے کھانا. حافظ صاحب پڑھے، ایک پادری تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کو بولتے ہیں سامری قرآن کی زبان میں. سامری کیا کرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر گئے گھوڑے پر بیٹھ کر. تو کیا ہوا، گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے نا، وہ گھوڑے کے پیچھے جو تھا نا ٹال، کیا بولتے اس کو؟ نال بولتے. نال جو رہتی نا، نال، وہ نال جہاں رکھتا تھا گھوڑا وہاں سے گھاس اٹھ کے آتی تھی. تو ان کیا کرا معلوم، وہ سامری جو تھا گمراہ تھا، بے دین تھا، لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کیا کرا، بچڑا بنایا تھا. بچڑا بنایا تو کیا کرا، وہ بچڑے کے اندر جان ڈالنا ہے. کیسا ڈال سکتے؟ اس کا دماغ نہیں، دماغ ہے اس کی ہوشیاری دیکھو. کیا کرا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے تھے وہاں کی مٹی لیا، لے کے وہ بچڑے کے گارے میں ڈال دیا تو بچڑے کے اندر جان آ گئی. تو اسی لیے بزرگوں کی بارگاہ کے قریب میں جو پھول رہتے، پھول کی پتیاں، یا وہاں پر چلنے والے جو تبرک رہتے، اس کے اندر اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوتی. کھائے تو اثر ہوتا، کھائے تو کیا ہوتا، اثر ہوتا. اور نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق اللہ کا انعام ہے. اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا یہ بھی انعام ہے. اچھا سلوک کرنا، ماں سے اچھا سلوک کرنا، کبھی جا کے ماں کو پاس بیٹھنا، ختم کروانا. یہ ہے تو بیوی کو لگ، تمہارا حق تمہارے ساتھ. ماں جانا، ماں کے قدموں کو چھونا، بوسہ دینا ماں کے قدموں. کیوں؟ ماں جنت ہے. کیا ہے ماں؟ جنت ہے. اور ماں کی وجہ سے بیوی کو تکلیف نہیں دینا، اور بیوی کی وجہ سے ماں کا حق نہیں مارنا. ماں کو ماں کی جگہ رکھنا، بیوی کو بیوی کی جگہ رکھنا. اور بیوی کو حق نہیں دے رہے ہیں، صرف ماں کی سن رہے ہیں، بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، وہ نہ ہی تیرے لیے سب چھوڑ کے تیرے واسطے چاہیے، تیرے بھروسے پہ چاہیے. اور تو اس کے ساتھ ظلم کرا بولے تو کون ہے دنیا میں، کائنات میں اس کا نہیں. اس لیے ماں کا بھی حق ادا کرنا، بیوی کا بھی حق ادا کرنا. اور ماں سمجھنا، اگر بیٹا بیوی سے محبت کر رہا تو شریعت ہے، جائز ہے. اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، ہمیں بھی ہونا چاہیے. اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے. گھر والوں کو نماز کا حکم دینا، زکوٰۃ کا حکم دینا. اور نماز ضائع کرنے والے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے مومن جنت میں جائیں گے. بہتر مکان اور بدلی سے لحاظ حق نہیں. اگر سمجھو
اچھے دوست ہیں، ہمارا فرینڈ سرکل اچھا ہے یا مکان اچھا ہے، آپ حق پہ نہیں ہے، اس کا مطلب سمجھ رہے حق کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ویسے تو دیکھیں گے آپ اچھے لوگ ہیں، فرینڈ سرکل بھی اچھا ہے، کھانے پینے کے بھی اچھے ہیں، رائل فیملی ہے، اچھے ہیں کیا وہ؟ حق کیا ہے؟ اسلام۔ حق کیا ہے؟ دین ہے، دین ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کافروں کو جہنم کی طرف ہاتھ دیا جائے گا۔ قرآن نصیحت بھی کرتا ہے ظلم کا بوجھ مت اٹھاؤ، نیک کام اور اسلام کا صلہ، اللہ کی یاد سے منہ نہ پھیرو، اللہ کی یاد ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو عام فرمائے، قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر ذکری محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ۔